السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں نے بات کی ہے کہ آپ اپنا ایڈمیشن کیسے اپلائی کرتے ہو۔ میں نے انگلش، جن کے مارکس اچھے نہیں آتے انگلش میں، ان کے لیے بہت اچھے سے ٹپس دیے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک برجنگ پروگرام ہوتا ہے، وہ کیا ہے، کیسے اس میں ایڈمیشن لیا جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے انگلش کے مارکس اچھے نہیں آ رہے آئلٹس میں، تو پھر بھی آپ کو داخلہ آرام سے مل جاتا ہے اور آپ ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہو، اور 3 مہینے پہلے وہاں جا کر اسٹڈی بھی کر سکتے ہو انگلش کورس میں۔ تو یہ ایک میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا۔ تو آج کے ویڈیو میں نے کہا تھا کہ کور کریں گے کہ آپ اپنی فیس کیسے بھیجتے ہو پاکستان سے یورپ کے کسی ملک میں یا امریکہ، کینیڈا، کہیں بھی۔ تو دیکھیں، فیس کا دار و مدار کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کبھی بھی کسی دوسرے بندے کو نہیں کہہ سکتے کہ میری جگہ تم فیس اپلائی کرو، میں تمہیں پیسے بھیج دیتا ہوں یہاں سے، یا کسی کزن کو یا کسی اس طرح سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے فیس جس اکاؤنٹ سے گئی ہے اس کی اسٹیٹمنٹ میں وہ ہونا چاہیے، اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ میں کہ اس بندے نے یہ فیس دی ہے، وہ ویزا آفیسر کو ڈاکومنٹ کے ساتھ لگ کے جاتا ہے، اور اس کا پروف ہو کہ یہ اکاؤنٹ کس کا تھا، ویریفائی کرنا ہے۔ اور یہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، نمبر 1، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یا پھر آپ کا یہ اکاؤنٹ آپ کے والد کا ہو سکتا ہے، یا والدہ کا ہو سکتا ہے، یا بھائی کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے، چاچو، ماموں، دوست وغیرہ، کچھ بھی نہیں، کیونکہ پورے کا پورا ڈیٹا اور پروف دینا ہوتا ہے ویزا آفیسر کو، سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی۔ تو اب میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ فیس کیسے پے کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پہ 6,000 یورو، اب پاکستانی 20، 25، 30 لاکھ روپے فیس ہے، تو کیسے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے جو بیسٹ طریقہ کار ہے، میں کہوں گا اپنے حساب سے جیسے میں نے کیا، وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں اپنا اس کرنسی کا اکاؤنٹ کھولو جس کرنسی میں آپ نے یہاں پر فیس پے کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یورپ میں کسی جگہ اپلائی کر رہے ہو تو آپ یورو اکاؤنٹ کھولو گے، آپ یو کے میں اپلائی کر رہے ہو تو آپ پونڈز میں کھولو گے، آپ امریکہ میں اپلائی کر رہے ہو تو ڈالرز ہوگا، کینیڈین ڈالر ہوگا، آسٹریلین ڈالر ہے۔ تو اس طرح سے اس اسپیسیفک کرنسی کے اندر اکاؤنٹ کھولو۔ آپ کا اکاؤنٹ کیسے کھولیں بھائی؟ میرے پاس آلریڈی اکاؤنٹ ہے، کیا میں اس سے فیس نہیں بھیج سکتا؟ نہیں، جو آپ کا پاکستانی آلریڈی ایچ بی ایل یا یو بی ایل جو بھی اکاؤنٹ ہے آپ کے، اس سے آپ ڈائریکٹ لم سم اماؤنٹ، لگ بہت بڑی اماؤنٹ ایزا نہیں بھیج سکتے پاکستان سے دوسرے ملک میں، اور کرنسی بھی آلریڈی پاکستانی روپیز میں ہوتی ہے۔ تو آپ کو اپنے پیسے نکالنے ہیں کہاں سے؟ اپنے اکاؤنٹ سے فیس کے لیے ان پیسوں کو ایکسچینج کرنا ہے، آپ نے وہ پیسے ایکسچینج کرنے ہیں، اور ایکسچینج سے آپ نے وہ یورو یا ڈالرز لینے ہیں، جو بھی آپ کو رقم اچھی مل رہی ہے۔ اور آپ کوشش کرنا، میرے نزدیک سب سے بیسٹ یہ کہ آپ جب پاکستان میں کرنسی اکاؤنٹ کھولتے ہو تو اس کی جو فیس ہے وہ بہت ہائی ہوتی ہے، لائک 500 یورو صرف، یا $500 اوپننگ اکاؤنٹ کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ بینک الفلا ایک ایسا واحد بینک ہے جو 100 یورو یا $100 یا صرف 100، آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں اکاؤنٹ کا سٹارٹ اپ، لائک اکاؤنٹ کھولتا ہے 100 میں، بجائے 500 کرنسی کی ایکسچینج، کرنسی اس طرح کی رکھنے میں اکاؤنٹ کے، لائک اوپننگ کے لیے جو اماؤنٹ چاہیے ہوتی ہے، جیسے پاکستانی 1,000 روپے چاہیے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے اس کرنسی کے اندر 500، مطلب $500 اکاؤنٹ کھولنے کے لیے وہ لیتے ہیں، یا 500 یورو، تو یہ تو 1.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا الفلا میں کھولو، تو اس میں آپ کا کرنسی اکاؤنٹ جب آپ کھولتے ہو تو صرف $100 لگتا ہے، مطلب 30,000 روپے، 25,000 روپے۔ تو وہ طریقہ کار بیسٹ ہے۔ 6 مہینے پہلے کھولو گے تو آپ کے پاس جو پیسے بھیجتے ہوئے فیس لگتی ہے وہ بھی آپ کی نہیں لگے گی، آپ نے بس یورو کسی بھی جگہ سے کرنسی ایکسچینج کروانے، پیسے کیش دینے اگلے بندے کو، ان سے کیش میں یورو لینے، وہ کیش اٹھانی ہے سیدھی بینک الفلا میں یا کسی بھی بینک میں لے کے جانی ہے جدھر آپ کا وہ کرنسی اکاؤنٹ کھولا ہے، اور وہ یورز وغیرہ جتنی آپ کو فیس چاہیے اتنے کے اتنے اس میں جمع کروا دینے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ جب آپ 3 مہینے تک اس میں پیسے پڑے رہیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں، وہ یورو یا جو بھی کرنسی ہے، تو اس کے بعد آپ کے اوپر ٹیکس کم لگے گا۔ ایف بی آر سے اگر آپ فائلر ہیں تو اس طرح سے ٹیکس اور کم لگ جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ جب آپ پیسے بھیجتے ہو دوسرے ملک میں، تو آپ کے اپنے اکاؤنٹس پہ، اگر آپ نے اپنے نام پہ اکاؤنٹ کھولا ہے تو جاتا ہے، تو آپ کی اپنی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہوگی، اپنا ہی سب کچھ ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صرف یہ پروف ضرور دینا ہوگا، آپ یہ بات لازمی یاد رکھیں کہ پیسے کا پروف لازمی دینا ہے کہ پیسہ لایا کہاں سے، کہاں سے ٹرانزیکشن کی ہے، پہلی دفعہ اپنے کون سے پرسنل اکاؤنٹ سے کی ہے پاکستانی، اور وہ پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے آئے کہاں سے، ابو نے دیے، کس نے دیے آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ اور ابو کی سورس آف انکم کیا ہے اگر ابو نے دیے ہیں تو، یہ چیزوں کے اوپر ہم میں سیپریٹلی بات کروں گا، ابھی میری صرف فیس کے اوپر بات ہے کہ آپ نے فیس کا کیسے بھیجنا ہے یہاں تک۔ تو آپ نے اس طریقے سے یہ فیس بھیجنی ہے جی، آپ نے اس اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لینے ہیں 6 سے 8 ہزار یورو جتنی بھی فیس ہے، اور اس کے بعد وہ پیسے آپ نے یہاں ٹرانسفر کرنے ہیں، فیس آپ نے دے دی، ایڈمیشن مل گیا، تو آپ کی فیس ایکسیپٹ ہو گئی، دیٹس آل گڈ۔ تو آپ کا وہ اکاؤنٹ بھی اوپن رہے گا، کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں پیسے اب نہیں ہے تو نو پرابلم۔ لیکن اگر یہ ہو جاتے کہ آپ کو ایڈمیشن تو ملا، ویزا نہیں آیا،
تو ویزا جب آپ نے اپلائی کیا، ویزا ریجیکٹ ہو گیا، کوئی ایشو آ گیا، تو اب آپ 1 سال کے لیے نہیں جا سکتے، اسٹڈیز نہیں کنٹینیوز کر سکتے، تو وہ پیسے واپس آپ کو اسی اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں. یہ یاد رکھنا، جس اکاؤنٹ سے پیسے گئے ہیں، بس یہ ان کا رول ہے. پیسے اسی اکاؤنٹ میں جائیں گے جس اکاؤنٹ سے گئے ہیں. لہٰذا اس لیے کوئی بھی منی ایکسچینج کے تھرو پیسے مت بھیجنا. آپ کو پیسے منی ایکسچینج میں پھر واپس ملیں گے، اور منی ایکسچینج والا وہ ریٹ لگائے گا جو اس دن ریٹ چل رہا ہوگا، اور اس میں سے فیس بھی کاٹ لے گا، ایڈمیشن یا جو سی بھی فیس ہوتی ہے. تو یہ چیزیں میرے ساتھ ہو چکی ہیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ان چیزوں میں پھنسو. اپنا پرسنل اکاؤنٹ کھولو، اسی کرنسی کے اندر اس سے پیسے بھیجو اور اس سے آگے کام چلاؤ اپنا. ٹھیک ہے دوستو. اور جب آپ کا ایڈمیشن ان کیس نہیں ہوتا، ریجیکٹ ہو گیا یا کچھ ایشو آ گیا، آپ نے پھر سے اپلائی کرنا ہے، تو وہ پیسے آپ کو یونیورسٹی پورے کے پورے آپ کے اسی اکاؤنٹ میں واپس بھیج دے گی، اسی کرنسی میں جس سے آپ نے بھیجے تھے. یوروز میں بھیجیں تو یورو میں واپس آ جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ کو وہ پیسے پورے کے پورے سیو ہو جائیں گے. آپ کو بار بار یہ کرنسی ایکسچینج کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی فیس کٹے گی، آپ کے اسی طرح اکاؤنٹ میں سیو ہو جائیں گے. نیکسٹ ٹائم آپ پھر اپلائی کرو تو انہیں پیسوں کو آپ یوز کر سکتے ہو. یہ میرا بیسٹ مشورہ ہے. آپ اس طریقے سے ہمیشہ پیسے بھیجو، اور اس کی اسٹیٹمنٹ وغیرہ ہر ایک چیز آپ کو ویزا کے لیے بھی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ آپ اپنے پاس ڈاکومنٹ لے سکتے ہو بینک سے، اور اپنی ویزا فائل کے ساتھ لگا سکتے ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جس میں ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ بہترین ٹاپک میں اسی سیریز کے اوپر. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.